بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن ذات قسط نمبر 16۔ حجاب نے اضحاد کی طرف اپنائیت سے دیکھ کر اضحاد کا ہاتھ تھام لیا۔ اضحاد نے اپنے ہاتھوں سے حجاب کے آنسو پونچھے۔ آپ اچھی ہیں، اپنی جگہ ٹھیک بھی ہیں، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ والدین کے سوا دنیا کا ہر رشتہ کھوکھلا ہے۔ اگر کوئی آپ کی طرح مخلص ہو جائے تو اسے غم اور ٹھوکروں کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ حجاب نے اضحاد کی طرف دیکھا۔ مجھے بھلے ٹھوکریں ملیں، لیکن میں اماں اور بہنوں کے لیے جو ہو سکا وہ کروں گی۔ آج مجھے اپنے دوست سے کچھ اور بھی چاہیے۔ مجھ سے؟ ہاں تم سے، آپ مانگے تو صحیح۔ اضحاد نے کہا، مجھے ہر مشکل میں تمہارا ساتھ چاہیے، دو گے نا؟ اضحاد نے مسکراتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا، زندگی کے ہر موڑ پر تمہیں جب بھی میری ضرورت ہوگی میں پہنچ جاؤں گا۔ کسی بھی مشکل میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اضحاد کا لہجہ اس قدر گہرا تھا کہ حجاب اس کی باتوں میں کھو گئی۔ اضحاد نے اسے دلاسا دیا اور کہا، رات ہو گئی ہے، اب تمہیں اپنے کمرے میں جا کر سو جانا چاہیے۔ مجھے نیند نہیں آئے گی۔ حجاب نے بے دلی سے ہاتھوں کو جھٹکا تو اضحاد نے اس کے داہنے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں دم کر دیتا ہوں۔ حجاب نے بھوؤں کو سکیڑ کر اضحاد کی طرف دیکھا، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ یہ کہہ کر اضحاد نے ہونٹوں کو تیز جنبش کے ساتھ کچھ ورد کرنا شروع کر دیا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنا ہاتھ حجاب کی پیشانی تک لے گیا۔ اس نے اپنا گٹھا حجاب کی بھووں کے درمیان رکھا اور باقی انگلیوں کو اس کی پیشانی پر حفیف سے انداز سے حرکت دینے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ پڑھتا بھی رہا۔ کچھ دیر بعد جب حجاب نے آنکھیں کھولیں تو اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ وہ جا کر اپنے کمرے میں سو گئی۔ صباحت نے لڑکے والوں سے رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ جلد ہی ان کے گھر میں ثانیہ کی منگنی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ حجاب نے خود کو اس طرح سنبھالا کہ ساری منگنی کی تیاری اپنے ہاتھوں سے کی۔ منگنی سے ایک دن پہلے جب ساری تیاری مکمل ہوئی، لڑکے سبحان کی والدہ کا فون آیا کہ جتنے لوگ ان کے ساتھ آئیں گے ان سب کو سوٹ دیتے ہیں۔ صباحت نے سبحان کی والدہ کو سمجھایا کہ انہوں نے سبحان کے کپڑے خریدے ہیں، ابھی ان کا ہاتھ تنگ ہے، انشاءاللہ شادی میں یہ رسم پوری کر دیں گے۔ لیکن لڑکے کی ماں رضامند نہ ہوئی۔ حجاب نے صباحت سے فون لے لیا۔ آنٹی بے فکر رہیں، جیسا آپ چاہتی ہیں ایسا ہی ہوگا۔ حجاب کے کانوں میں سونے کے چھوٹے چھوٹے بندے تھے۔ وہ بندے بیچ کر کپڑے خرید لائی۔ صباحت کو علم ہوا تو حجاب پر خفا ہوئی۔ اماں ایک بار منگنی ہو جائے، میں اور بنا لوں گی۔ حجاب نے صباحت کو منا لیا۔ آج ثانیہ کی منگنی کے روز صباحت کے گھر خوشیاں محو رقص تھیں۔ صباحت نے تھوڑے لوگوں کو مدعو کیا تھا، لیکن ثانیہ کی کزنز اور سہیلیوں نے اچھی بھلی رونق لگا رکھی تھی۔ سب لڑکیاں جو ایک دوسرے سے بڑھ کر تیار ہوئیں، کچن میں گھسی پھولوں کی پلیٹیں تیار کر رہی ہوں۔ جلدی کرو، بس لڑکے والے آتے ہی ہوں گے، سبحان بھائی کا فون آیا ہے، وہ گھر سے چل پڑے ہیں۔ تحریم اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے اضحاد سے ٹکرا گئی۔ اضحاد بھائی، آپ یہاں لڑکیوں میں کیا کر رہے ہیں؟ تحریم نے شرارت بھرے انداز میں اضحاد کی طرف دیکھا۔ اضحاد نے بادامی رنگ کا کرتا شلوار پہنا ہوا تھا۔ قمیض پر براؤن کلر کے دھاگے کا نفیس کام تھا، وہ بہت وجیح دکھائی دے رہا تھا۔ تحریم کی سہیلی نے تحریم کو اپنا کندھا مارا اور سرگوشی کے انداز میں بولی، یہ تمہارے گھر شہزادہ کون ہے؟ تحریم نے گلا کھنکارتے ہوئے اسے چپ رہنے کا کہا۔ ہاں بھائی، آپ نے بتایا نہیں، اب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اضحاد اتنی لڑکیوں میں گھبرا سا گیا۔ وہ میں پوچھنے آیا تھا کہ کوئی کام تو نہیں؟ آپ ایسا کریں، آپ ہی حجاب سے پوچھ لیں جو ابھی تک خود تیار نہیں ہوئی۔ تحریم نے ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ اس کی سہیلی نے ایک بار پھر کندھے اچکائے۔ تحریم، جا کے اپنی آپی کو تیار ہونے میں مدد دو، انہیں تو میک اپ بھی کرنا نہیں آتا ہوگا۔ خبردار جو میری آپی کا مذاق اڑایا، وہ سادی بھی بہت پیاری لگتی ہیں۔ یہ کہہ کر تحریم نے پھولوں کی پلیٹیں اٹھائیں اور سہیلیوں کے ساتھ لان کی طرف بڑھیں۔ اضحاد کی متلاشی نگاہیں ہر طرف حجاب کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اتنے میں لڑکیاں شور مچاتی ہوئی گیٹ کی طرف بھاگیں۔ لڑکے والے آ گئے۔ بڑے ہال میں بیٹھے تمام لوگ باہر لان میں چلے گئے۔ اضحاد وہاں اکیلا کھڑا تھا۔ پازیب کی چھنکار کی آواز پر اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔
حجاب سرخ اور فیروزی لہنگے میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے فیروزی کلر کے لہنگے کے اوپر سرخ کرتی پہنی ہوئی تھی، وہ بلا کی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال کمر سے نیچے تک تھے، سرخ نگوں کے لاکٹ سیٹ نے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا تھا۔ سادہ سے میک اپ میں بھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ حسن تو ایسا اصحات بے اختیار کیا اٹھا، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ حجاب نے مسکراتے ہوئے اصحات کو سر تپا دیکھا، تم تو چھپے رستم نکلے، تمہارا سوٹ تو بہت زبردست لگ رہا ہے۔ حجاب نے ہاتھوں میں پھولوں کی پلیٹ تھامی ہوئی تھی، اصحات کی نظر اس کے چہرے پر ہی ٹھہر گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وقت یہیں تھم جائے، وہ بس حجاب کو یوں ہی تکتا رہے، وہ اپنے ارد گرد کی ہر چیز سے غافل ہو گیا تھا کہ حجاب نے پلیٹ سے پھولوں کی چند پتیاں اٹھائیں اور اس کے چہرے پر دے ماری۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لڑکے والے آ گئے ہیں، آؤ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ وہ دونوں بھی باہر چلے گئے۔ لڑکے والوں کے استقبال کے بعد لڑکے والوں کو کھانا کھلایا گیا۔ اس کے بعد منگنی کی رسم ہوئی۔ فنکشن رات گئے تک جاری رہا۔ اصحات نے سارا کام ایسے سنبھالا کہ صباحت کو اپنے بیٹے کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ مہمانوں میں سے جس نے بھی اصحات کے بارے میں پوچھا تو صباحت نے یہی کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد جب سب مہمان چلے گئے تو اصحات اور حجاب صباحت کے ساتھ مل کر رات کے 1 بجے تک چیز میں سمیٹتے رہے۔ کام ختم ہو گیا تو اصحات نے صباحت سے کہا، آنٹی میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ بیٹا تم نے تو کچھ ٹھیک سے کھایا بھی نہیں ہے، میں سالن اور چاول گرم کرتی ہوں، تم کچھ کھا لو۔ صباحت نے کہا، نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، اگر چائے مل جائے تو۔ اصحات نے کہا۔ صباحت نے حجاب کو بلایا، حجاب اصحات کے لیے چائے بنا دو۔ تھوڑی دیر کے بعد حجاب چائے کے 2 کپ لے کر اصحات کے پاس آ گئی۔ میرے ہاتھ کی چائے پیو گے تو ساری تھکان دور ہو جائے گی۔ حجاب نے کپڑے تبدیل کر لیے تھے، اس نے بالوں کو کلپ کی مدد سے پیک کر لیا تھا، وہ سادی بھی پیاری لگ رہی تھی۔ اصحات نے مسکراتے ہوئے حجاب کی طرف دیکھا، تم اگر مجھ سے کچھ روز مسلسل کام کراؤ تو میں بھی نہیں تھکوں گا۔ کیوں؟ تم کوئی جن زادے ہو جو تھک نہیں سکتے؟ حجاب نے تمسخرانہ انداز میں اصحات کی طرف دیکھا۔ اصحات کی آنکھیں فضا میں بھٹکنے لگیں جیسے کسی گہری سوچ میں کھو گیا ہو۔ حجاب کی اس کی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہوئی، ہاں میں جن ہی تو ہوں، کبھی خواب، کبھی اصحات اور کبھی اچانک دھویں کی طرح تمہاری زندگی سے غائب ہو جاؤں گا، لیکن تم نے تو ہر مشکل میں میرا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ حجاب نے کہا۔ اصحات کی آنکھیں حجاب کی آنکھوں میں کھو گئیں۔ میں نظر آؤں یا نہ آؤں، میں ہر لمحے ہر وقت تمہارے پاس ہوں گا۔ حجاب نظریں جھکا کر تیز تیز سانس لینے لگی۔ بس کرو اصحات، مجھے ڈر لگنے لگا ہے، میرے ساتھ ایسا مذاق مت کرو۔ سوری حجاب، آئندہ ایسا مذاق نہیں کروں گا۔ اصحات کا لہجہ معنی خیز ہو گیا، وہ چائے پی کر کمرے میں چلا گیا۔ حجاب بھی صباحت کی مدد کرانے کچن میں چلی گئی۔ آج فنکشن میں سب لوگ اصحات کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ صباحت نے برتن سمیٹتے ہوئے حجاب سے کہا، آپ نے کیا بتایا کہ کون ہے اصحات؟ میں نے کیا کہنا تھا، میں نے تو کہہ دیا کہ اصحات میرا بیٹا ہے۔ اگر آج میرا بیٹا ہوتا تو اصحات جیسا ہی ہوتا۔ صباحت کے اس مان نے حجاب کو پریشان کر دیا۔ اماں کیا پتا وہ کب ہمیں چھوڑ کر چلا جائے۔ حجاب نے صباحت کو دبے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی کہ کسی غیر کو ہم اتنا اپنا نہیں سمجھ سکتے۔ صباحت کی نظر ایک جگہ ٹھہر گئی، جب بھی جائے گا ڈھیروں دعائیں لے کر جائے گا میری۔ حجاب صباحت سے کچھ مزید نہ کہہ سکی۔ صباحت نے پانی کا جگ حجاب کو پکڑایا، یہ پانی کمرے میں رکھ لینا، کل تو تم نے اسکول سے چھٹی لی ہے نا؟ ہاں اچھی بات ہے، میں نے منت مانی تھی کہ میری بیٹی کی منگنی خیریت سے ہو جائے تو میں شاہ جی کے مزار پر چادر چڑھاؤں گی۔ سوچ رہی ہوں کہ کل ہی جا کر چادر چڑھا دوں، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ جاؤ۔ ٹھیک ہے اماں، یہ کہہ کر حجاب پانی لے کر کمرے میں چلی گئی۔ صبح ثانیہ اور تحریم کے جانے کے بعد صباحت اور حجاب نے جلد ہی گھر کا کام ختم کر لیا۔ وہ نکلنے لگیں تو جاری ہے۔